بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حسن فرماتے ہیں المؤمن لا یأکل فی کل بطن، ہے تو کڑوی سی بات، مومن کبھی بھی اپنا پیٹ بھر کے نہیں کھاتا، اس لیے کہ اگر کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے انسان کو تو اس کا پیٹ تو کم از کم ایک بھینس جتنا ہونا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، کچھ لوگ زندہ رہتے ہیں کھانے کے لیے، دونوں میں فرق۔ البطن تذہب الفطن، جو جتنا زیادہ کھاتا ہے اتنا بلید ہوتا ہے، کنزن ہوتا ہے، جو جتنا کھاتا ہے اتنا کنزن ہوتا ہے۔ اس کنزن سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو کچھ چیز یاد نہیں رہتی، وہ شہوات کے اس دریاؤں میں چلتا ہے کہ جس میں اس کو غوطہ زنی سے فراغت ہی نہیں ملتی کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے سوچ سکے، وہ اپنے اسی نشے میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے سلف کی یہ وصیت رہی ہے، اتنا کھاؤ جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبا، اتنا کو کھاؤ کہ آپ کی کمر سیدھی رہے۔ وَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَ، اگر آپ کو ضروری کھانا ہی ہے کہ آج کسی نے بڑے ہمہمے اور تمتمے کے ساتھ آپ کی دعوت کی ہے اور مجبور کر رہا ہے، تو پھر بھی آپ کو اصول نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اصول کیا ہے؟ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، کھانے کا اس طرح تقسیم کرو کہ پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے ہو، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے بھی۔ مت بادشاہ بنو، جیسے آج کل کے، ویسے بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن معاشرے میں بادشاہ زیادہ ہو گئے، وزیروں کی تعداد کم ہو گئی۔ وہ کیا ہے؟ یہ تینوں اسے کھانے سے تو بھرو، پانی تو دائیں بائیں آ ہی جائے گا نا، اور سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے۔ ایسے لوگ بیچارے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی بات سے بڑھ کے دنیا کی کوئی حکمت کی بات نہیں۔ میں اور آپ یقین کر لیں گے تو یہ ہماری عظمت کی دلیل بن جائے گی، نہیں یقین کریں گے تو اللہ کو اور قوم لے آئیں گے جو یقین کرنے والی ہے، یا ہمیں آج نہیں تو کل کو یقین کرنا ہی پڑے گا کہ اس سے بڑی صداقت اللہ نے دنیا میں اتاری کوئی نہیں۔ المؤمن لا یأکل فی کل بطن، مومن کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھاتا۔ اسی لیے منافق اور مومن کی ایک شرط بیان کر دی، فرمایا المؤمن یأکل فی معی واحد، مومن ایک آنت بھرتا ہے، والمنافق یأکل فی 7 امعاء، اور منافق اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے۔ اللہ عز و جلال یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اور بعض لوگ چونکہ زیادہ ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے جو کھانا پڑا ہے یہ پلیٹ واپس نہیں جانی چاہیے، سنت پوری کریں جی۔ بعض تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں سنت صاف کریں جی۔ چلو خیر، مقصود ان کا یہی ہوتا ہے کہ کھانے کا برتن صاف کریں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سنت صرف یہ نہیں ہے کہ برتن صاف کیا جائے، سنت اس سے بڑی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ایمان اور اپنی صحت کا بھی خیال کرو۔ اگر آپ نے خود ڈالا ہے تو پھر آپ کون سی سنت زندہ کرو؟ لِيَسْلِتْ أَحَدُكُمُ الصَّحْفَ، پھر پلیٹ صاف ہونی چاہیے۔ اگر آپ مل کے کھا رہے ہیں تو پھر چھوڑنا سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور آپ نے گوشت روٹی صحابہ کے سامنے رکھی اور آپ نے آواز دی لِيَتَحَلَّقْ 10 10 بیٹھ جاؤ۔ کھانا شروع کیا، اتنا کھلایا حَتَّى تَرَكُوا، وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو چھوڑنا بھی سنت ہے۔ لیکن میری دعا یہ ہے اللہ عز و جلال آپ سب کو صحت کی نعمت سے نوازے، اور یہ یاد رکھنا کبھی یہ زندگی میں یقین آ جائے تو آپ کی زندگی میں راحت آ جائے گی۔ برکتوں کا مالک کون ہے؟ وہ چاہے تو سوکھی روٹی میں بھی برکت ڈال دے، وہ چاہے تو بڑے بڑے مہنگے کھانوں کو آپ کے لیے مصیبت بنا دے۔ اس لیے میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ کھانا کتنا مہنگا کھا رہے ہیں، اس لیے قرآن نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ، کسی نے منع نہیں کیا، پیو لیکن اسراف نہ کرو، ضرورت سے زائد نہ کھاؤ۔ یہ قرآن نے ایک تعلیم دی ہے، اور یہ تعلیم رہتی دنیا تک باقی رہنے۔ اللہ عز و جلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔